إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھے درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین آج 13 سپٹمبر 2024 کو یہاں مسجد بلال وٹپلی حیدرآباد میں میرے خطبے کا جو عنوان ہے 2 باتوں پر ہے. ایک وقف امینڈمنٹ بل 2024 اور دوسرا عید میلاد النبی اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے بندو سب سے پہلے وقف امینڈمنٹ بل 2024 اس بارے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے خطیبوں سے داعیوں سے
گزارش کیے ہیں اور حیدرآباد کے ممبر آف پارلیمنٹ اسد الدین اویسی صاحب نے گزارش کیے ہیں کہ اس پر بولیں اور مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگائیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ذمہ دار، اس میں ایک اہل حدیث ہے، باقی کے عقید اعمال منہج صحابہ سے ہٹ کر دوسرے راستوں کے ہیں، لیکن وہ ایک تنظیم ہے اور مسلمانوں کی تنظیم ہے، اور ان کی بات ملی مسائل میں ماننا ضروری ہے۔ ہمارے پاس عقیدہ صحیح سیکھنے کے لیے قرآن اور صحیح احادیث ہے، ہمارے پاس اعمال صالحہ پیارے نبی کے مطابق سیکھنے کے لیے قرآن اور صحیح احادیث ہے۔ ملی مسائل کے لیے بھی ہم قرآن اور حدیث دیکھتے ہیں، اور قرآن اور حدیث ملی مسائل میں کیا رہنمائی کرتی ہے وہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ ملی مسائل میں ہم بریلویوں کی وہ بات لے لیں گے جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی بات ہے، دیوبندیوں کی وہ بات لے لیں گے جو انسانیت کو فائدہ پہنچانے والی بات ہے، اور دوسرے فرقے والوں کی وہ بات ہم لے لیں گے جو انسانیت کو فائدہ پہنچانے کا کام ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کام بدعت خرافات سے ہٹا ہوا ہو، شرک سے پاک ہو۔ اب یہاں پر وقف امینڈمنٹ بل 2024 جو پرائم منسٹر نریندر مودی اور ہوم منسٹر امت شاہ اور ان کے لابی والے، ان کی آئیڈیالوجی والے یہ جو بنائے ہیں بل اور پیش کیے ہیں پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں، اور وہاں پر اس پر بحث ہوئی تو لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی نے بھی اپوز کیے اور ان کی پارٹی کے تمام ایم پیز اس کو اپوز کیے، اور دوسرے سیکولر پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو اپوز کیے۔ اسد صاحب نے جو آواز اٹھانا تھا اٹھائے پارلیمنٹ میں، اور پھر باہر جو کچھ بھی اویئرنیس پروگرامز کر رہے ہیں ملک میں الگ الگ جگہ جا کر اس بارے میں شعور بیداری، تو ہم کو سب سے بہترین میڈیا کو بھی استعمال کرنا ہے، اور سب سے بہترین میڈیا ہے جمعہ کا خطبہ، یہ منبر، ملی مسائل کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا، آگے آنے والی آفت سے لوگوں کو خبردار کرنا اور کیسے اس سے بچنا ہے اس کی تلقین کرنا، اس کی تعلیم دینا، ایجوکیٹ کرنا، یہ خطیبوں کا کام ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ووٹ ڈالے بڑے نقصان کو روکنے کے لیے، چھوٹے نقصان کو چن لیے۔ مفتیان اہل حدیث فتویٰ دے رکھے ہیں، کبار مفتی حضرات، کہ اخف الضررین، اصول فقہ کا ایک اصول ہے، ضرر یعنی نقصان، ضررین یعنی دو نقصان، اخف الضررین کو اختیار کر لو، یعنی اخف یعنی کم جو نقصان ہے اس کو چن لو بڑے نقصان کو روکنے کے لیے۔ اس لیے بی جے پی کو روکنے کے لیے جو بڑا نقصان ہے انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جو واضح ہے، آیا ہے، چھپا ہوا نہیں، تو ان کو روکنے کے لیے کانگریس کو یا ایم آئی ایم کو یا اور دوسرے سیکولر پارٹی کو چن لو۔ ان سے بھی نقصان ہے، ان سے بھی نقصان ہے، کم نقصان جس پارٹی سے اس کو چن لو بڑے نقصان کو روکنے کے لیے۔ اب چن لیے، جس کو ووٹ ڈالنے کا اختیار تھا وہ ووٹ ڈالے، میں بھی ووٹ دیا اس 2024 میں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم کس کو ووٹ دیتے ہیں، ہم سیکولر کو چنتے ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کرتے ہوئے دکھ رہا ہے، معاشرے میں نقصان نہیں پہنچا رہا ہے۔ اگر اس سے کچھ نقصان کہیں کسی کو ہو بھی رہا ہے تو وہ چھوٹا نقصان ہے، بڑے نقصان کو روکنے کے لیے ہم چھوٹے نقصان کو چن لیے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب وہاں پر جو ہے بیساکھی کی سرکار بنی ہوئی ہے، اللہ کرے گر جائے، آمین، اور سیکولر گورنمنٹ بن جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس مدعے پر نتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو کچھ سمجھداری کا کام لے اور گر جائے سرکار۔ 240 سیٹ ہے مودی کے پاس، 272 چاہیے سرکار بنانے۔
اور دوسروں کو لے کے بنا لیے ہیں، اللہ کرے وہ سرکار گر جائے، آمین، اور فائدہ پہنچانے والے لوگ بیٹھے کرسیوں پر ملک چلانے کے لیے۔ یہاں پر یہ وقف امینڈمنٹ بل مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا بل ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے کا بل ہے۔ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، مسلمانوں کو وقتی نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ لوگ۔ اسلام، آدم علیہ السلام کا دین اسلام، اور قیامت کے دن پیدا ہونے والا جو مسلمان ہوگا اس کا بھی دین اسلام، ٹھیک۔ اب کیونکہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، تو سمجھیے کہ اسلام کو نقصان نہیں ہوگا، مسلمانوں کو وقتی نقصان اگر پہنچانا چاہے تو پہنچا سکیں گے، پہنچا رہے ہیں۔ پچھلے 10 سال میں حکومت کر کے جو بل پاس کر کے اس کو لا بنا دیے، پہلے سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل تھا CAB، اس کو پاس کر کے CAA کر دیے، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کر دیے، اور پھر NRC وغیرہ کیا کیا کرے، مسلمانوں کے خلاف کرے۔ اب یہ جو ہے وقف امینڈمنٹ بل، یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی تیسری زیادہ زمینیں اس ملک ہندوستان میں کسی کے پاس ہے تو وہ وقف بورڈ کے پاس ہے۔ پہلی بہت زیادہ زمینیں ڈیفنس کے پاس ہے، دوسری بہت زیادہ زمین ہندوستان کی انڈین ریلویز کے پاس ہے، تیسری بہت زیادہ زمین اگر کسی کے پاس ہے تو مسلمانوں کے پاس ہے، اوقاف کی زمین ہے۔ یہ وقف ہوتا کیا ہے؟ وقف للہ ہوتا ہے، وقف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بریلوی مسلمان شرک بدعت خرافات والے عقیدے والا وقف کر رہا ہے تو وہ للہ کر رہا ہے، دیوبندی مسلمان شرک بدعت والے اگر وقف کر رہے تو وہ للہ وقف کر رہے ہیں، اہل حدیث توحید و سنت کے عقیدے اعمال والے، کتاب و سنت والے اگر کچھ وقف کر رہے تو وقف للہ ہے، جماعت اسلامی والے اگر کچھ کر رہے بدعت ہے ان کے پاس، انکار حدیث کا کچھ فتنہ ان کے پاس، وہ لوگ اگر کر رہے ہیں تو للہ کر رہے ہیں۔ اور ہر فرقے والا، جس بھی فرقے میں وہ اپنے آپ کو مانتا ہو، وہ اگر کچھ وقف کر رہا ہے تو وہ للہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بریلوی کا کیا ہوا وقف ہے، میں اہل حدیث کیوں اس وقف کے لیے آواز اٹھاؤں؟ نہیں بولنا ہے، کیونکہ وہ وقف للہ ہے۔ اسد صاحب کے الفاظ اگر کوئی سنے تو یہ بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وقف للہ کا مسئلہ ہے۔ تو سمجھیے بات کی گہرائی کو، کسی بھی فرقے کے مسلمان نے وقف کیا ہے تو اس وقف کے لیے ہمارے دل میں فکر اور طلب ہونا ہے اس کے تحفظ کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے۔ وقف للہ جو چیز ہے یہ شریعت کی بات ہے، اور ہمارے شرعی مسائل میں کوئی نان مسلم مداخلت نہ کرے، چاہے وہ ملک کا پرائم منسٹر ہو، ہوم منسٹر ہو، کوئی بھی منسٹر ہو، کوئی بھی MP ہو، کوئی بھی MLA ہو، کوئی بھی سرپنچ ہو، وہ ہمارے شرعی مسائل میں مداخلت نہ کرے۔ کرنا کیا ہے ہم لوگوں کو؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو مسلمانوں کی ایک بڑی تنظیم ہے، جس کی یہ بات ہم کو ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ کون سی بات؟ جو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کا ایک ای میل جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے طرف سے دیا گیا ہے، اس میں I so and so reject the وقف امینڈمنٹ بل 2024، یہ ہم کو بھیجنا ہے۔ میٹر پورا ریڈی ہے، QR کوڈ آ چکا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے، اس کو اسکین کرنا ہے۔ کئی لوگ آپ میں سے کر چکے ہوں گے، اور جو نہیں کرے آج مسجد سے نماز پڑھ کے جانے سے پہلے، نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے نکلنے لگیں گے تو ہمارے آفس سیکرٹری انس بھائی، جہانگیر بھائی اور 2-4 ساتھی یہاں پر ٹھہرے اور لوگوں کو میل کروا کر ہی مسجد سے باہر جانے دیں۔ جو لوگ میل نہیں کریں ای میل کر دیجئے۔ ہوگا کیا؟ اتنی ساری ریجیکشنز ای میلز آئی ہے مسلمانوں کے طرف سے۔ یہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں حکومت کے اپوزٹ میں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ممبر آف پارلیمنٹس ہیں، وہ لوگ بتائیں گے وہاں پر کہ اتنے زیادہ مسلمانوں نے اس کو اپوز کیا اس بل کو، لہذا یہ بل قانون نہیں بننا ہے۔ وقف سنشودھن بل اس کو کہا جا رہا ہے ہندی میں۔ تو تم ہوتے کون ہیں سنشودھن کرنے والے؟ وقف قرآن اور حدیث کے مطابق وقف ہوگا،
تمہارے طریقے سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے 2014 سے پہلے 2014 میں مودی حکومت بنی تھی, اس سے پہلے 2013 میں جو کانگریس کی حکومت میں وقف میں کچھ امینڈمنٹ ہوا تھا, تو وہ امینڈمنٹس مسلمانوں کے خلاف نہیں تھے. کچھ ضروری چیزیں تھیں, جیسا کہ کچھ لوگ جو ہے زمینات کی جو چوری کر لیتے ہیں وغیرہ, تو کیسا کیا کرنا ہے, لیز کے بارے میں کچھ رولز بنائے گئے تھے, کیسے کیا لیز دے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ امینڈمنٹ جو ہوا تھا وہ اسلام کے خلاف نہیں تھا, لیکن یہ امینڈمنٹ اسلام کے خلاف ہے. کیسے ہے؟ بول رہے ہیں مودی کہ ایک کلیکٹر جو ہوتا ہے وہ کلیکٹر ہیڈ ہوگا اب وقف بورڈ پر, اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی نان مسلم جا کے شکایت کرے کہ یہ زمین وقف کی نہیں ہے, جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, جب تک وہ کیس سالو نہیں ہوگا, تب تک وہ وقف کی نہیں مانے جائے گی کلیکٹر کے آرڈر سے. آج ایسا نہیں ہے. آج وقف بورڈ ہے, وقف بورڈ پہ چیئرمین ہے, بورڈ ممبرز ہے, اور پھر حکومتی ایک سسٹم سے سی ای او, کوئی آئی اے ایس آفیسر یا اور ان کے چھوٹے رینک کے آفیسر سی ای او بنتے, چیف ایگزیکٹو آفیسر وغیرہ. تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے, سب چل رہا ہے صحیح. اب یہ بول رہے ہیں دوسری بات مودی کہ اس میں ایک نان مسلم کو بھی بنائیں گے, بٹھائیں گے وقف بورڈ کے اندر ایک بورڈ ممبر کی حیثیت سے. کلیکٹر کو تو جو اختیارات دینا ہے دیں گے, لیکن وقف بورڈ کے بورڈ ممبرز میں ایک نان مسلم کو بٹھائیں گے. بول رہے ہیں کیا ہندو انڈاؤمنٹ ایکٹ, وقف عربی میں, اردو میں, انگلش میں انڈاؤمنٹ, ENDOWMENT, انڈاؤمنٹ. کیا یہ نان مسلم جو کچھ بھی دیتے ہوں گے چیریٹی کے لیے, دان کرتے ہوں گے, تو کیا اس میں کوئی مسلمان کو بورڈ ممبر بنا رہے؟ ہندو انڈاؤمنٹ بورڈ میں کوئی مسلم کو وہ بورڈ ممبر بنا رہے؟ نہیں بنا رہے. سکھوں کا اگر کچھ ہے تو اس میں بٹھا رہے, جینس کا ہے اس میں کچھ مسلمان کو بٹھا رہے, نہیں بٹھا رہے. تو کیوں مداخلت نان مسلم کی مسلمانوں کے مسائل میں؟ وقف یہ گورنمنٹ کی باڈی نہیں ہے, یہ وقف کسی مسلمان کی بھی نہیں ہوتی. اگر کوئی مسلمان وقف کیا اور انتقال کر گیا, اس کی اولاد اس میں اپنی وراثت کا حق لینے نہیں جا سکتی, کیونکہ اس کے والد نے وقف کر دیا تھا, اور وہ وقف للہ ہوتا ہے. وقف کرنے والے مسلمان کی اولاد کا بھی نہیں ہوتا ہے. وہ جائیداد جو تقسیم ہوگی, تو وہ جائیداد جو باپ نے وقف نہیں کیا تھا وہ جائیداد تقسیم ہو سکتی ہے اولاد میں, لیکن جو باپ نے یا ماں نے وقف کر دیے تھے وہ وقف والی جائیداد وہ للہ ہو چکی ہے. اولاد بھی اس پر حق نہیں جتا سکتے, کیونکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سورہ آل عمران آیت نمبر 180, سورہ الحدید سورہ 57 آیت نمبر 10. اللہ کی وراثت ہو جاتی ہے. زمین و آسمان کل اللہ کی میراث ہے, یہ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کی میراث ہے زمین و آسمان. اب اگر کوئی مسلمان عورت یا مرد وقف کیا ایک زمین عیدگاہ کے لیے یا قبرستان کے لیے یا مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے, یا بلڈنگ بنا کے وقف کر دیا کہ اس کے اندر مسلمانوں کا علاج ہو, اس کو ہاسپٹل بنا دیا جائے اور اس کا کرایہ کچھ نہیں, یہ للہ کر دیے وقف, اور اس کا جو کچھ بھی آئے گا اگر کرائے پر دے رہے ہیں ہاسپٹل, تو کرایہ تو وہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہو, اس بلڈنگ کے لیے ہو, اس پیسوں میں سے اولاد بھی نہ لے. اگر وہ وقف کر دیا اس طریقے سے اور منشأ وقف میں لکھ دیا, بتا دیا کہ یہ میری تمنا ہے کہ اس کا 1 روپیہ بھی میری اولاد کو نہ آئے, یہ للہ رہے, اس سے جو آمدنی ہوگی زمین سے یا اس بلڈنگ سے جو آمدنی ہوگی وہ صرف اور صرف اسی ہاسپٹل کے لیے استعمال ہو, یا مسجد کے لیے استعمال ہو, یا مدرسے کے لیے استعمال ہو. وہ بندہ مرنے کے بعد اس کی اولاد اس پہ حقدار نہیں ہوگی, حق نہیں جتا سکتی اور اپنا حصہ لینے نہیں جا سکتی. وہ للہ ہے, وہ اللہ اس کا وارث ہو گیا, وہ اللہ کی وراثت ہو گئی. تو جب اللہ کے لیے وقف ہے تو کوئی نان مسلم کیسے مداخلت کر سکتا ہے؟ یہ فکر اپنے اندر رکھیے اور یہ کام کر گزریے. اور آج جو خطبے میں جو باتیں مل رہی ہیں یہ باتیں سنائیے, جتنا یاد رکھ پائے ہیں سنائیے. اتنا تو بولیے کہ 2024 کے وقف امینڈمنٹ بل میں جو کچھ بھی نریندر مودی نے نئی چیزیں لکھ دی ہیں اس کو پاس کرنا چاہتے ہیں, وہ پاس نہیں کروانا ہے ہم کو. اور آرٹیکل 14 ہندوستانی آئین کا, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا آرٹیکل 14, آرٹیکل 25, آرٹیکل 26, 28, 29 کے خلاف ہے. یہ وقف ترمیمی بل, اردو میں وقف ترمیمی بل یعنی امینڈمنٹ جو کر رہے ہیں
یہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 14, 25, 26, 28, 29 کی مخالفت ہے. یہ نہیں ٹک پائے گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہم سب کی مدد کرے, آمین. لیکن یہ بات عام کرنا ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے بندو, وقف اللہ کا ہے, اللہ کا ہوتا ہے. once a وقف always a وقف. ایک بار وقف کر دی گئی تو قیامت تک وقف ہے, اور وہ قیامت تک وقف رہے گا, اور وہ کسی کی حصے داری اور جائیداد نہیں بن سکتی, ٹھیک ہے. یہ باتیں لوگوں میں عام کرتے رہیے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے, قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے, آمین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آج کے خطبہ جمعہ میں دو باتیں مجھے کرنا تھا. ایک, میں خطبہ جمعہ کے پہلے حصے میں سنا چکا وقف امینڈمنٹ بل 2024 کے بارے میں آپ سن چکے. اب خطبہ جمعہ کے دوسرے حصے میں میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں عید میلاد النبی اسلام میں نہیں ہے. آج 9 ربیع الاول ہے, آج 9 ربیع الاول ہے 1446 ہجری. ہمارے علاقے کے چاند کے مطابق آج 9 ربیع الاول 1446 ہجری. اللہ کے بندو, 12 ربیع الاول کو 11 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا, دنیا چنتے ہیں یا آخرت چنتے ہیں. ہر نبی کے پاس ملک الموت کو بھیجتے ہیں, اللہ اختیار بھی دیتے ہیں کہ آپ دنیا چنتے ہیں یا آخرت. تو ان کو یہی چننا ہوتا ہے جو خیر ہے, آخرت. وہ آخرت چن لی. اللہم فی الرفیق الاعلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے جب آپ کی روح مبارک قبض ہوئی اور آپ کا سر مبارک عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دفنا دیے. ہجرت کا 11واں سال تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کی پیر کا دن تھا, اشراق کی نماز کا وقت تھا, ٹھیک. اور اس وقت غم میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کہتی ہے, بخاری میں حدیث موجود ہے, ہم خبر دیتے ہیں جبرائیل کو ہمارے والد کے بارے میں کہ وہ اپنے رب کے بلاوے پہ چلے گئے, رب کی جنت الفردوس میں چلے گئے. یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے الفاظ ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خبر پہنچی. عمر رضی اللہ عنہ غم میں بھول گئے, اگر کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کا سر الگ کر دوں گا. عمر رضی اللہ عنہ, ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی. ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے, حجر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں داخل ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سے جو چادر تھی ہٹائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر چومے. ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر نکلے, آئے, ٹھہرے اور خطبہ دیے. خطبے میں یہ الفاظ تھے, من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. من, جو کوئی بھی شخص, كان يعبد, کیا کرتا تھا عبادت, محمدا, محمد کی, فإن محمدا قد مات, بے شک محمد یقیناً انتقال کر گئے. یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات, انتقال کر گئے, موت آ گئی آپ کو. ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ حی ہے, لا یموت ہے, اللہ سدا زندہ سلامت ہے, اس کو کبھی موت نہیں آنے والی. اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کی ابو بکر رضی اللہ عنہ, ما كان محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یہ آیت کی تلاوت کی ابو بکر رضی اللہ عنہ.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے جیسے دوسرے رسول گزر چکے تھے. کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے؟ یہ آیت پڑھتے ہی عمر رضی اللہ عنہ ہوش میں آ گئے جیسی کیفیت ہو گئی ان کی، اور سمجھ رہے تھے کہ کیا یہ آیت ابھی نازل ہوئی، جبکہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ غزوہ احد میں، جب یہ افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی. حوصلے پست ہو گئے تھے صحابہ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، لیکن جب آیت سنے تو پھر الحمدللہ. تو یہ آیت کو ابو بکر رضی اللہ عنہ سنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن، وفات کے کچھ دیر بعد. اللہ کے بندوں، میرے بچپن میں، آج میری عمر 36 سال الحمدللہ، میرے بچپن میں جو مجھے ہوش ہے اور یاد ہے اچھے سے، 12 وفات یہ کہا جاتا تھا. 12 وفات کی فاتحہ ایسا کہا جاتا ہے. اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو کھانے میٹھے وغیرہ پکا کر فاتحہ تلا کر مسکینوں میں، غریبوں میں کھلاتے تھے یا خود گھر میں کھاتے تھے. اب یہ بدعت ایسی ہو گئی کہ آج پوسٹرز پہ یہ لکھا ہوا ہے عید الاعیاد. عید الاعیاد یعنی عیدوں کی عید، عید الاعیاد، عیدوں کی عید. اسلام میں 2 عید ہے، ایک ہے عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ. امام بخاری نے اس میں صحیح البخاری میں اس بارے میں حدیث نقل کے پیارے نبی سے، اور امام مسلم نے، امام نسائی، امام ترمذی اور دوسرے کئی اماموں نے جو محدثین اپنی اپنی کتابوں میں احادیث رسول کو جمع کی، انہوں نے عیدوں کے بارے میں پیارے نبی کی حدیثیں نقل کی صحیح سندوں کے ساتھ. لیکن عید الاعیاد، عید میلاد النبی نام سے کوئی ایک بھی حدیث پیارے نبی سے کسی ایک محدث نے نہیں لکھے، نہیں جمع کی، کیونکہ تھی نہیں ان کے پاس ایسی کوئی عید نام کی کوئی چیز نہیں تھی پیارے نبی اور صحابہ کے پاس. تو 12 ربیع الاول کو غم تھا پیارے نبی کے گھر میں 11 ہجری کے دن. ہر سال غم نہیں منانا ہے ہم کو غم نہیں منانا ہے، لیکن 12 وفات کے دن خوشی منا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں اپنی جانوں پر، اور ظلم کرنا سکھا رہے لوگوں کو. اور جاہل قسم کے مولوی سورہ 10 سورہ یونس آیت نمبر 58 سنا رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ملنے پر خوشی منانے کا حکم اللہ نے دیا ہے. پھر اس کے بعد پہنچ جاتے ہیں سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 سنا رہے ہیں یہ جاہل مولوی. اس میں ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے پورے عالمین کے لیے، تو اللہ کی رحمت کی آمد پر ہم خوشی منانا. یہ دونوں آیتیں یہ جاہل مولوی جو سنا رہے ہیں، یہ 2 آیتیں کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ میں آئی تھی جو ان جاہلوں کو سمجھ میں آ رہی ہے زیادہ؟ نعوذ باللہ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو نہیں سمجھ میں آئی تھی یہ دونوں آیتوں کی صحیح تفسیر جو ان جاہلوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ پیارے نبی کے پیدائش کے دن عید میلاد النبی نام سے کوئی چیز منایا جائے؟ جبکہ بریلویوں کے بہت بڑے احمد رضا خان بریلوی، ان کی فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 26 میں صفحہ نمبر بھول رہا ہوں، اس میں انہوں نے لکھے کہ 8 ربیع الاول پیدائش کی تاریخ ہے اور 12 ربیع الاول آپ کی وفات کی تاریخ ہے. تم جس کو اپنا اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں، ہم تو ان کو اعلیٰ حضرت نہیں بولتے، احمد رضا خان بریلوی نے خود ان کی کتاب میں لکھے 8 ربیع الاول کو تاریخ پیدائش اور 12 ربیع الاول کو تاریخ وفات. تمہارے سو کالڈ امام کی تو سن لو، نہیں سن رہے. دوسرے محدثین کے پاس آج 9 ربیع الاول جو ہے تاریخ پیدائش میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہنا یہ ہے کہ 9 ربیع الاول ہو، 8 ربیع الاول ہو یا 12 ربیع الاول ہو، ہم کو تاریخ پیدائش منانے کا پیارے نبی سے نہیں ملا کچھ بھی سبق، صحابہ رضی اللہ عنہ سے نہیں ملا کوئی سبق، صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد والے اولیاء اکرام سے سبق نہیں ملا 12 ربیع الاول کو یا کوئی اور ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانے کا. تو کیوں کر رہے ہیں وہ کام جو اسلام میں نہیں؟ اللہ کی مار پڑ رہی ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے حرکتوں سے یہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ظالم حکمران مسلط ہو رہے ہیں. اللہ کا عذاب ادنا کی شکل میں سورہ سجدہ سورہ 32 آیت نمبر 21 کے مطابق
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ضرور بالضرور ہم تم کو عذاب ادنا کا مزہ چکھائیں گے عذاب اکبر سے پہلے، تاکہ تم لوٹ آؤ۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ گناہوں کے راستے پہ لگا ہوا ہے تو اس پر اللہ کا عذاب ادنا آیا، کوئی کسی بھی شکل میں آیا، ظالم حکمران کی شکل میں آیا جو ظلم والے قوانین پاس کرنا چاہتے ہیں، نقصان پہنچانے والے قوانین پاس کرنا چاہتے ہیں، یہ عذاب ادنا ہے، ظالم حکمران۔ اب یہ جب ملا عذاب ادنا، کیوں ملا؟ اس لیے ملا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، گناہ کے راستے کو چھوڑ دیں، صراط مستقیم پر آئے سچی توبہ کر کے، اور عذاب اکبر سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ عذاب اکبر سے پہلے عذاب ادنا دنیا میں گنہگاروں کے لیے، کیسے بھی گناہ کرو، کبیرہ گناہ، اور اس میں مصروف اگر ہے تو عذاب ادنا آ سکتا ہے، عذاب ادنا آ سکتا ہے۔ اور جو اللہ والے لوگ ہیں، جو کبیرہ گناہوں سے بچے ہوئے، توحید و سنت پر اور کبیرہ گناہوں سے بچے ہوئے، ان پر یہ ظالم حکمران اگر ہے تو یہ آزمائش ہے ان کے لیے، گنہگاروں کے لیے عذاب ادنا ہے یہ لوگ۔ اور قرآن اور حدیث کے مطابق ایمان و عمل بنانے والے لوگوں کے اوپر یہ لوگ آزمائش ہے۔ آزمائش کیسی بھی شکل میں آ سکتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ نے پہلے نمبر پہ خوف کہا، تم کو ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے، دشمن کے خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دشمن کے خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، جان میں کمی کے ذریعے سے آزمائیں گے، مال میں کمی کے ذریعے سے آزمائیں گے، ثمرات میں کمی نقص دے کے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اللہ کے بندوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اللہ کے بارے میں گناہوں سے بچے، رسول اللہ کے بارے میں گناہوں سے بچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں گناہوں سے بچے، دوسرے اولیاء اکرام کے بارے میں گناہوں سے بچے، عام مسلمان اور عام انسانوں کے بارے میں، حقوق و لباد کے بارے میں گناہوں سے بچے، کبیرہ گناہ نہ کریں، کبیرہ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور اگر یہ مصیبت آ رہی ہے تو سمجھنا کہ آزمائش ہے، کبیرہ گناہوں سے نہیں بچے ہوئے، اس میں مصروف ہے تو سمجھ لو کہ وہ عذاب ادنا ہے۔ اللہ کے بندوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہی کریں ہم اعمال جو پیارے نبی نے تعلیم دے گئے۔ غور سے ایک حدیث سنیے، حدیث صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 50 سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ حدیث نمبر 50 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، دوسرا نمبر 179 صحیح مسلم کا۔ عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل۔ الفاظ اس پر غور کرنا، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون۔ ترجمہ پورا سنیے حدیث کا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں جتنے بھی نبی بھیجے، ان کی امت میں سے ان کے کچھ حواری اور ساتھی ہوتے تھے جو ان کی سنت پر چلتے اور ان کے حکم کی اتباع کرتے تھے۔ پھر ایسا ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھی اور حواریوں کے دور گزر جانے کے بعد، ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین بن جاتے تھے۔ وہ زبان سے ایسی باتیں کہتے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے، اور ایسے کام کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہ دیا گیا تھا۔ الفاظ کیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ثم انها تخلف من بعدهم، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد
پھر بعد میں ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین بن جاتے. تخلف من بعدہم خلوف، نالائق لوگ ان کے بعد جو ہے ایسا کرتے. یقولون، وہ کہتے، ما لا یفعلون، وہ کہتے جو خود عمل نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور ایسے کام کرتے جس کا حکم نہیں دیا گیا. بتاؤ عید میلاد النبی منانے والوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی منانے کا حکم دیے؟ نہیں بتا سکتے قیامت کی صبح تک کوئی ایک دلیل قرآن اور حدیث سے. نبی کی اس حدیث کے الفاظ پر غور کرے تو یہ الفاظ پر یہ بدعتی خرافاتی لوگ فٹ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ کون سے الفاظ پر؟ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. بعد میں ایسے نالائق لوگ جانشین بن جاتے ہیں. نالائق مولوی جاہل لوگ لوگوں کو شرک کرنا سکھا رہے، بدعت خرافات کرنا سکھا رہے. اور جو میلاد النبی نہیں مناتے ان کے بارے میں یہ سکھا رہے عام عوام کو کہ یہ ابلیس والے ہیں. ایک جاہل حیدرآباد کا جو 2 ستارے والا تھا، سب انسپیکٹر تھا اسپیشل برانچ کا، اس جاہل سے میری ملاقات کسی مسئلے میں ہوئی تھی. اور وہ جاہل جب ریٹائر ہوا تو پگڑی پہن کے درس دینے لگا. اب تو خطبہ جمعہ بھی دے رہا ہے وہ جاہل اس شہر حیدرآباد میں. اور اس جاہل نے کہا تھا مجھ سے واٹس ایپ چیٹنگ میں کہ میں بارود والا ہوں اور وہ درود والا ہے. اس کی پوری چیٹنگ کو اسکرین ریکارڈر سے ریکارڈ کر کے اس کے باس اسپیشل برانچ کا جوائنٹ کمشنر آف پولیس کے پاس جا کے اس کی شکایت کیا تھا. پورا ثبوت دیا تھا کہ دیکھو یہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں. یعنی جو میلاد نہیں منانے والے ہیں وہ بارود والے ہیں اور جو میلاد منانے والے ہیں وہ درود والے ہیں. اس جاہل کو اس ہیڈ آفیسر جوائنٹ کمشنر آف پولیس اسپیشل برانچ کا جو ہیڈ انسان تھا وہ اس وقت اس نے بلایا آفس کو اور اس کی جو کرنا تھا کیا. کہنا یہ ہے کہ ہم درود والے ہیں، ہم اصلی سنی اہل حدیث مسلمان ہم درود والے ہیں، ہم سے زیادہ درود تم نہیں پڑھتے. کیوں بتاؤں؟ ہم سب سے زیادہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے وہ سنتیں کہاں ہیں؟ حدیث کی کتاب میں. تو حدیث کی کتابیں اٹھاتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اور جہاں پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب سے زیادہ درود پڑھتے ہیں پیارے نبی پر. تم قصے کہانیوں کی کتابیں والے ہیں، ہم صحیح احادیث پڑھتے ہیں. اور جو احادیث ضعیف سند والی بھی ہے وہ پڑھ کے اس کو چھاٹ دی ہیں محدثین نے، اس کو ہم سائڈ کرتے ہیں. ہم اصلی سنی اہل حدیث مسلمان ہیں. ہم جتنا درود پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتا، اور ہم سے زیادہ پیس پروپیگیٹرز انڈینس اس زمین پر کوئی نہیں ہے. میں بولتا ہوں وی اہل حدیث مسلمز آر پیس پروپیگیٹرز انڈینس. ہم ہیں امن پھیلانے والے، ہم ہیں امن پسند لوگ. امن کی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو، امن سکھاتے ہیں لوگوں کو، امن پھیلاتے ہیں. ہم بارود والے نہیں، ہم ہیں درود والے. کیونکہ ہم کو یہ معلوم ہے ایک مرتبہ میں درود ابراہیمی یا چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھتا ہوں تو مجھ پر 10 رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی 10 رحمتیں مجھے ملتی ہیں. تو میں رحمتوں میں رہنا چاہتا ہوں اور رحمتیں لوگوں کے لیے بھی بانٹتے پھرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے رہتا ہوں. میں ہوں رحمتوں والا. تم لوگ فتنے باز لوگ ہو جو مسلمانوں کے خلاف جا کر جھوٹی باتیں ڈپارٹمنٹ میں سناتے ہو. یہ مسلمان نہیں، ہم سے بہترین مسلمان کوئی نہیں ہو سکتا. ہم اہل حدیث مسلمان سب سے بہترین مسلمان، کیونکہ ہمارے دل میں شرک بدعت خرافات نہیں، ہمارے اعمال میں شرک بدعت خرافات نہیں. ہمارے بارے میں جا کے جھوٹ سناتے ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ عہدیداروں کو کہ اہل حدیث ایسے رہتے ویسے رہتے. جی نہیں، اہل حدیث مسلمانوں کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے ہمیشہ ٹیررزم کے خلاف بولے ہیں اور بولتے رہیں گے ہماری موت تک. ہمارے اہل حدیث اسکالرز جتنے ہوئے ہندوستان سے لے کے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں اہل حدیث مسلمان اسکالرز، وہ ٹیررزم کے خلاف تھے، ٹیررزم کے خلاف ہیں. سید قطب جیسا جاہل یا حسن البنا جیسا جاہل یا مودودی جیسے جاہل، ان لوگوں کی کتابیں پڑھ کے لوگ جا کے جو ہے ٹیررزم میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اہل حدیث الحمدللہ ٹیررزم کے خلاف رہتے ہیں. کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے ہمارا تعلق نہیں، ہم کوئی بارود والے نہیں. ہم ہیں اصلی سنی اہل حدیث جو ہم ہیں درود والے. نبی کی سچی محبت ہمارے سینوں میں ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. پیارے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا، پیارے نبی کی سچی محبت
کا ثبوت ہے. کیا نبی کی محبت صرف ایک دن بتانا ہے اور وہ بھی اس طریقے سے کہ بائک کی ریلیز نکالو؟ روڈ بلاک کرنا رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے. روڈ پر اگر راستے پر کوئی چیز مضر چیز ہو, نقصان پہنچانے والا, ایک پتھر ہو جس سے ٹھوکر لگ سکتی ہو, کوئی کانٹے ہو, وہ ہم کو سائڈ میں ہٹانا اللہ کے نبی سکھائے ہیں. اللہ کے نبی جس چیز کو سکھا گئے ہیں, جو کرو بولے وہ اہل حدیث کرتے ہیں, اور جس چیز سے رک جاؤ بولے اہل حدیث اس سے رک گئے ہیں. الحمدللہ ہم اللہ کے غلام ہیں, پیارے نبی کی سچی محبت ہمارے پاس ہے. ہم ہیں رحمت بانٹنے والے, سلامتی بانٹنے والے. الحمدللہ اللہ ہم کو رحمت دے رہا ہے. کتاب قرآن مجید اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہے. جو سورہ یونس سورہ 10 آیت 58 جو یہ میلاد کے لیے دلیل دے رہے, ہم بولتے ہیں یہ قرآن مجید کے بارے میں ہے وہ آیت. اگر سورہ 10 آیت 58 پڑھ رہے جاہل مولوی ہو تو اس سے پہلے سورہ 10 آیت 57 پڑھو. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قرآن کے بارے میں ہے وہ آیت, اور قرآن بہترین رحمت ہے ہمارے پاس, ہمارے اللہ کی. اب اگلی آیت سورہ 10 کی آیت 58 اگر غور کرتے ہیں تو کیا ہے اس میں؟ غور کرو اللہ کے بندو. سورہ 10 آیت 58 میں رب نے کہا قل, کہہ دیجئے, بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اس آیت میں اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت کا ذکر آ گیا نا, تو اب کیا بول رہے؟ فلیفرحوا, خوشی مناؤ. اتنا پکڑ لیے. اللہ کی رحمت کون؟ اس آیت سے یہ جاہلوں کے مطابق سورہ انبیاء آیت 107 میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, نبی کو رحمت کہا گیا. سورہ 10 آیت 58 تو پڑھ رہے جاہلوں, اور اس کو لے جا کے جوڑ رہے سورہ انبیاء کی آیت 107 سے. کیوں سورہ 10 آیت 58 کے اوپر والی آیت 57 کیوں نہیں پڑھ رہے؟ 57 58 دونوں کو ملا کے پڑھو, سمجھ میں آ جاتا کہ اللہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے. قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے. تو ہم ہیں سلامتی بانٹنے والے, رحمت بانٹنے والے. ہم قرآن بانٹتے ہیں نہیں بانٹتے؟ الحمدللہ. ہم RSS کی گلیوں میں, میں اپنے ہاتھوں سے مالک کا سندیش نام سے تقسیم کیا ہوں, وہاں کے ناگپور کے ساتھیوں کے ساتھ مل کے, حدیثوں کے ساتھ مل کے. الحمدللہ مالک کا سندیش مراٹھی میں, ہندی میں, انگلش میں, تیلگو میں, جس لینگویج میں ہم بانٹ سکے. الحمدللہ مالک کا سندیش یہ ہے پوری انسانیت کے لیے. یا ایھا الناس, اے انسانوں, قد جاءتکم, یقیناً آ گیا تمہارے پاس, من ربکم, تمہارے رب کے جانب سے, موعظہ, نصیحت, موعظۃ من ربکم, وشفاء, اور شفا, لما فی الصدور, جو سینوں میں جو بیماریاں ہیں نا, شرک بدعت خرافات کی بیماری یا سینے کی کوئی بیماری, اس کے لیے شفا ہے قرآن میں. اللہ نے کہا, اور آگے کیا کہا؟ وہدن, اور ہدایت ہے اس میں, ورحمۃ للمؤمنین, اور پھر رحمت ہے ایمان والوں کے لیے بھی. پہلے یا ایھا الناس کا آیت کے سٹارٹنگ میں, پھر مومنین پہ آیت کو اینڈ کیا. تو آیت کو اس 1446 ہجری میں میں میری عقل سے سمجھوں, یا پہلی صدی ہجری میں پیارے نبی جیسا سمجھا دیے صحابہ کو, صحابہ جیسا سمجھا دیے تابعین کو, تابعین جیسا سمجھا دیے تبع تابعین کو, بات کیا اولیاء اللہ جیسا سمجھے, میں ویسا سمجھوں یا اپنی عقل سے سمجھوں قرآن و حدیث کو؟ میں ہمارے سلف صالحین کے مطابق سمجھوں نا. اللہ کے یہ بندے قرآن کو اپنی عقل سے سمجھ رہے ہیں, اور گمراہ خود ہو گئے, اور گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو, اور اہل حدیثوں کے بارے میں جھوٹے کمپلینٹس دیتے پھرتے ہیں. یقین کریے میری باتوں پر, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں, جماعت اہل حدیث کا تلنگانہ اسٹیٹ کے اہل حدیثوں کا ایک صدر کی حیثیت سے بول رہا ہوں, جو مجھے 2016 میں بنایا گیا تھا 1 مئی کو. آج تک بھی وہ تنظیم زندہ ہے الحمدللہ. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ میں خلاف رہوں گا ٹیررزم کے. جتنی ٹیررزم آرگنائزیشن ہے ان سب کے خلاف بولتا رہوں گا میری موت تک, اور جو کوئی بھی اہل حدیثوں کے خلاف جھوٹ بولے گا, میں ان کے جھوٹ کو بھی لوگوں کے سامنے واضح کروں گا کہ یہ اہل حدیثوں پر جھوٹے الزامات لگانے والے, اہل حدیثوں سے دشمنی کرنے والے ہیں. اہل حدیث سے دشمنی مطلب محدثین اور اولیاء اللہ سے دشمنی. اللہ کے بندے سمجھ نہیں پاتے ہیں, خرافات کیے جا رہے ہیں. اللہ کے بندو, عید میلاد النبی نام سے کوئی چیز رسول اللہ, صحابہ, اولیاء اللہ کے پاس نہیں تھی, ہم نہیں منانا ہے. یہ لوگ سینے پہ ہاتھ مار کے بولتے ہیں کہ ہم سنی حنفی ہیں. ٹھیک ہے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے, 150 ہجری میں انتقال ہوا, 70 سال زندہ رہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو سورہ 10 آیت 58 اور سورہ 21 آیت 107 سے میلاد النبی معلوم ہوئی کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ, تابعین رضی اللہ عنہ کو آپ ایک سیکنڈ کے لیے تھوڑا سائڈ میں رکھ دیجئے.
ٹھیک ہے, میلاد کے بارے میں ان کے پاس کچھ نہیں ملا. تم جس کو اپنا امام اعظم بولتے, جبکہ ہمارے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تم جس کو امام بنائے ہوئے ہو, وہ سورہ 10 آیت 58 اور سورہ 21 آیت 107 سے عید میلاد النبی منائے کیا؟ اگر ان سے بھی نہیں دکھا سکتے, دلیل نہیں دکھا سکتے قیامت تک, تمہارے 461 میں جو پیدا ہوئے تھے, 471 میں پیدا ہوئے, 561 میں انتقال ہوا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ہم سب ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں, ہم اہل حدیث بھی ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی کتاب غنیت الطالبین ہم پڑھے ہیں, اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں, کیونکہ ان کا عقیدہ اہل حدیث, اعمال اہل حدیث الحمدللہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جاہل لوگ پیرانے پیر کہتے ہیں نا. کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سورہ 10 آیت 58 اور سورہ 21 آیت 107 سے عید میلاد النبی سمجھے اور عید میلاد النبی منائے؟ تم اپنے آپ کو ان کا مرید کہتے ہو اور ان کو اپنا پیروں کا پیر کہتے ہو, تو تمہارے پیر صاحب عید میلاد النبی منائے اور یہ دونوں آیتوں سے عید میلاد النبی سمجھے؟ نہیں سمجھے. تمہارے امام نہیں سمجھے عید میلاد النبی ان دونوں آیتوں سے, تمہارے پیر نہیں سمجھے عید میلاد النبی ان دونوں آیتوں سے, تو تم اپنے امام اور پیر سے بھی آگے نکل جاتے. جہالت میں ہے اور بہت بڑے اندھیرے میں ہے یہ لوگ. اللہ ان سب کو ہدایت دے. اور یہ یاد رکھ لو, فصیح الدین حیدرآبادی کبھی بریلوی مسلمانوں کو کافر نہیں بولا, موت تک نہیں بولے گا کافر. ان کو کیا بولے گا؟ ان کو صحیح بخاری حدیث 391 کے مطابق یہ مسلمان ہے, لیکن سورہ 12 آیت 106 کے مطابق شرک والے مسلمان ہیں. تبلیغی دیوبندیوں کو میں کبھی کافر نہیں بولا, موت تک کافر نہیں بولوں گا ان کو. وہ مسلمان ہیں لیکن شرک بدعت خرافات والے مسلمان ہیں. صحیح بخاری 391 اور سورہ یوسف آیت 106 کے مطابق وہ شرک بدعت خرافات والے مسلمان ہیں. جماعت اسلامی والے مسلمانوں کو میں کافر نہیں بولا, موت تک کافر نہیں بولوں گا, میں ان کو شرک اور بدعت والا مسلمان بولوں گا. ان میں سے جماعت اسلامی والوں میں سے کچھ لوگ شرک والے نہیں ہیں, کچھ لوگ شرک والے ہیں, لیکن ان کے پاس کچھ بدعت ہے اور انکار حدیث کا فتنہ ان کے پاس ہے. اور جماعت اسلامی والے اخوان المفسدین کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, اخوان المسلمین نہیں, اخوان المفسدین, فساد پھیلانے والے بھائیوں کے فالوورز ہیں وہ. کون ہے اخوان المفسدین کا سب سے بڑا سرغنہ؟ سید قطب, حسن البنا وغیرہ. مودودی بھی اسی راستے کے ہیں, سمجھ رہے؟ تو اللہ کے بندو, ہم لوگ صراط مستقیم پر رہتے ہوئے نرمی سے, ادب سے, احترام سے, پیار محبت سے قرآن و حدیث سمجھاتے رہیں گے. اور جہاں پر اللہ کے خلاف کچھ زیادہ ہو گیا, رسول اللہ کے خلاف کچھ زیادہ ہو گیا, جہاں پر سختی کرنا ہے وہاں سختی کریں گے. اللہ کے خلاف دیکھ کر نرمی سے سمجھانا ہے سمجھائیں گے, رسول اللہ کے خلاف دیکھ کر نرمی سے سمجھانا ہے سمجھائیں گے. کچھ اوور کر دے رہے تو ہم جہاں سختی کرنا ہے وہاں سختی سے سمجھائیں گے, کیونکہ ہم انڈیا میں ہیں, یہاں پر ہم کسی کو مار نہیں سکتے. مارے تو 323 324 بک ہو جائے گا ہمارے اوپر, خالی ہاتھ اٹھائیں گے تو, سمجھ لیں. اور اگر کچھ اور چیز لے کے مارے تو اٹمپٹ ٹو مرڈر بل کے 307 بک ہو جائیں گا ہمارے اوپر. لہٰذا ہم کسی کو ماریں گے نہیں, ہم مارنے کی تعلیم نہیں دیں گے, ہم کتاب و سنت پھیلانے کی تعلیم دیں گے. نرمی, ادب, احترام کو پہلے سامنے رکھیں گے. اور جہاں پر سامنے والا بحث مباحثے پہ اوور کر رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اس سے جدال کریں گے, اس سے ڈیبیٹ کریں گے, لیکن ڈیبیٹ بھی احسن انداز میں, گالی گلوچ سے ڈیبیٹ نہیں کریں گے, تیری فلاں فلاں نہیں کریں گے. ادب 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 انشاءاللہ. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے, قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک, آمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه. اللہم اہلک الظالمین بظلمهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق. اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن. اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب, اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا يا غفار يا غفور يا تواب, نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا وهاب, اللهم يا وهاب, اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.